بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت نیل، مصنف اسلم راہی M.A۔ مدائن کے کثر میں کسرائے ایران فرخ زاد ایران کے عجوبہ روزگار اور ہاتھی دانت ساگوان اور سونے چاندی کے بنے ہوئے تختے تاقدیس پر بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے سامنے ایک نصرانی راہب کو پیش کیا گیا۔ وہ راہب جب کمرے کے فرش زمستانی پر آہستہ آہستہ چلتا ہوا فرخ زاد کے سامنے آ کر اور جھک کر آداب بجا لایا تو فرخ زاد نے اس راہب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ رومی سلطنت کے شہنشاہ ہرکولس نے تمہیں ہماری طرف کسی اہم اور ضروری کام کے لیے بھیجا ہے۔ کہو، اپنے آنے کا مقصد اور مدعا بلا جھجک کہو۔ ساتھ ہی فرخ زاد نے اپنے بڑے عہدیداروں کے پاس ایک خالی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں جو کچھ کہنا ہے بیٹھ کر کہہ سکتے ہو۔ اس راہب نے اپنے سر کو خوب جھکاتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میرا نام انیفس ہے۔ مجھے ہرکولس نے اس عرض سے آپ کی طرف روانہ کیا ہے کہ میں آپ سے یہ درخواست کروں کہ مسلمانوں سے نمٹنے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایرانی سلطنت کے مغربی حصوں پر آباد غیر مسلم عربوں کو تاراج کرتے ہوئے ان کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد وہ ان عربوں کی طرف بڑھے جو رومی سلطنت میں آباد تھے اور انہیں بھی مسلمانوں نے کچل کر رکھ دیا ہے۔ ان دنوں مسلمانوں کے سالار خالد بن ولید فراز کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہیں۔ گو فراز رومی سلطنت میں ہے، لیکن وہ ایسی جگہ ہے جہاں رومی، ایرانی اور جزیرہ کی سرحدیں آ کر ملتی ہیں۔ جزیرہ رومی سلطنت میں ہے، لیکن وہاں کے عربوں کو بھی مسلمانوں نے روند کر رکھ دیا ہے۔ یاد رکھیے، مسلمان اب اپنے ارد گرد کے عربوں سے نبٹ چکے ہیں۔ ان نصرانی عربوں میں سے اکثریت نے اسلام قبول کر کے مسلمانوں کی قوت میں اور زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ عربوں پر مکمل طور پر اپنی بالادستی قائم کرنے کے بعد اب مسلمان ہمارا اور آپ کا رخ کریں گے۔ ان کے اگلے ہدف مدائن اور قسطنطنیہ ہوں گے، بلکہ ان دنوں مسلمانوں کے کچھ کراول فلسطین اور یرموک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر اس موقع پر روم اور ایران نے اتحاد نہ کیا تو مسلمان دونوں سلطنتوں کو باری باری اپنے سامنے زیر کرنے کے بعد تباہ و برباد کر دیں گے۔ قسطنطنیہ کی نسبت مدائن کو زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ قسطنطنیہ پہاڑوں اور سمندر میں گھرا ہوا ایک محفوظ مرکز ہے۔ اس کے مقابلے میں مدائن کا دفاع کمزور ہے اور ایک طرح سے قدرتی دفاع سے بھی محروم ہے۔ ان حالات میں کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم متحد ہو کر مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں؟ اس میں دونوں حکومتوں کی ہی بہتری ہے۔ اس مقصد کے لیے ہرکولس نے 1 لاکھ کا لشکر ترتیب دیا ہے، اور یہ لشکر ہرکولس کے بھائی تھیوڈورو کی کمانداری میں ہے، اور اس لشکر کے ساتھ تھیوڈورو فراز سے 10 فرسنگ شمال میں خیمہ زن ہے۔ راہب جب خاموش ہوا تو فرخ زاد نے گویا نیند، نشے اور کچی بیداری سے چونکتے ہوئے کہا، کیا تم یہ حقیقت بیان کر رہے ہو کہ عرب مسلمانوں سے رومنوں اور ایران جیسی عظیم و قدیم سلطنت کو خطرہ ہے، کہ ریگستانوں کے اندر اپنے ریوڑوں کے لیے چراگاہوں کی تلاش کرنے والے عربوں کو یہ جرت اور جسارت ہو سکتی ہے کہ وہ قسطنطنیہ اور مدائن کے ایوانوں کا رخ کریں گے؟ کیا جو کھا کر اور ستو پھانک کر گزارا کرنے والوں کے پاس اس قدر وسائل ہو سکتے ہیں کہ وہ مدائن تک پہنچ سکیں؟ کیا اس وقت تک ہم انہیں ننھے منھے بچوں کے کھلونوں اور کسی بھیانک، انہونی اور خوفناک خواب کی طرح ریزہ ریزہ اور کرچی کرچی کر کے بکھیر کر نہ رکھ دیں گے؟ راہب نے کہا، مسلمان اسلام قبول کرنے سے پہلے بے شک بے ضرر چرواہے اور خانہ بدوش ہی تھے، لیکن ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے یکسر ان کی حیت بدل کر رکھ دی ہے۔ اب وہ جو کھانے اور ستو پھانکنے والے عرب اسلام قبول کرنے اور اپنے اس رسول کی تعلیم پر عمل پیرا ہونے کے بعد دریا سے سمندر، بگولے سے آندھی، سرسر سے طوفان، بارش سے سیلاب، جگنوں سے برق، باز گزش سے رات کی چنگھاڑ اور چنگاری سے آتش فشاں بن گئے ہیں۔ ان کے سامنے ہر لشکر کی سانس ٹوٹ رہی ہے، ہر جرنیل کے ہونٹ کانپ رہے ہیں، اور یہ ہزاروں بدرنگ چیتھڑے پہننے والے عرب اب زندگی کے سمندر کی گہرائی، روحانیت کی باریکیوں کے عالم بن کر ایران اور روم کی سلطنت کے افق پر ہیولوں کے عکسوں کے طوفان، کالی رات کے اندھے سمندر اور آتش و خون کے طوفان کی طرح چھانے لگے ہیں۔ اگر آج انہیں نہ روکا گیا تو کل یہ ہماری دونوں سلطنتوں کے اعضاء اور جوارے کاٹ کر دجلہ و فرات اور یرون میں پھینک کر رکھ دیں گے۔ اے بادشاہ، فلسطین کے ایک یہودی نے کہ جو قدیم علوم کا ماہر، الہیات کا غواص، پرانے صحائف و اساطیر کا رازداں اور تورات کی پیشگوئیوں کا شارح ہونے کے علاوہ ایک اعلیٰ پائے کا رمال اور نجومی بھی ہے، اسے پیشگوئی کی تھی کہ ایران کی پوری سلطنت اور روما کا اکثر علاقہ مسلمانوں کی زیر نگی آ جائے گا۔ گو ہرکولس کے حکم پر اس یہودی عالم کو صلیب پر لٹکا دیا گیا تھا۔
پر اس سے کیا ہوتا ہے؟ خود مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایران اور روما کی فتح کی پیشگوئی کرنے کے علاوہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ قسطنطنیہ کو ایک ایسا مسلم جرنیل فتح کرے گا جو ان کا ہم نام ہوگا۔ اے بادشاہ، اب بھی وقت ہے۔ اگر ہم آپس میں اتحاد کر لیں تو طوفان کا رخ موڑ سکتے ہیں، ان سرخ آندھیوں پر قابو پا سکتے ہیں جو ٹڈی دل کی طرح ہمارے علاقوں کا رخ کر رہی ہیں۔ کاش میرے پاس ایسے الفاظ ہوتے کہ میں آنے والے طوفانی دنوں کی عکاسی کر سکتا، ان جنگوں کا نقشہ پیش کر سکتا جو قریب ترین مستقبل میں ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں۔ راہب جب خاموش ہوا تو فرخ زاد نے کہا، تم کہتے ہو کہ مسلمانوں کا جرنیل خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے فراس کے مقام پر مقیم ہے، اور تم لوگوں کا لشکر تمہارے شہنشاہ ہرکلس کے بھائی تھیوڈورو کی کمانداری میں فراس سے 10 فرسنگ شمال میں ہے۔ تمہارا یہ بھی کہنا ہے کہ تھیوڈورو کے ساتھ 1 لاکھ کا لشکر ہے۔ پہلے تم یہ تو کہو کہ مسلمانوں کے جرنیل خالد بن ولید کے پاس جو لشکر ہے اس کی کل تعداد کیا ہوگی؟ راہب نے گردن جھکاتے ہوئے اور کچھ سوچ کر کہا، مسلمانوں کے اس لشکر کی تعداد زیادہ سے زیادہ 18,000 ہوگی۔ فرخ زاد نے ایک طنزیہ مسکراہٹ میں کہا، حیرت ہے، تمہارا جرنیل تھیوڈورو 1 لاکھ کی جمعیت کے ساتھ 18,000 سے خوفزدہ ہے۔ ان پر حملہ آور ہونے کی بجائے شمال میں خیمہ زن ہے، اور اس قدر لشکر ہونے کے باوجود ان 18,000 سے مقابلہ کرنے کے لیے تم ہمارا بھی تعاون چاہ رہے ہو۔ کیا وہ 1 لاکھ اس قابل نہیں کہ ان 18,000 کو کچل کر رکھ دیں؟ راہب نے اس بار تیوریاں چڑھا کر کسی قدر انتقامی لہجے میں کہا، تھیوڈورو کے پاس تو صرف 1 لاکھ ہی کا لشکر ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ خالد بن ولید اس 18,000 کے لشکر کے ساتھ 1 لاکھ سے بڑے بڑے ایرانی لشکروں کو بھی تباہ و برباد کر چکے ہیں، اور وہ ایرانی فوجوں سے ایک شہر کے بعد دوسرا شہر چھین کر ایک وسیع علاقے پر قابض ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاتھوں اس قدر نقصان اٹھانے کے باوجود آپ کی گفتگو اتحاد و تعاون کے جذبے سے خالی ہے۔ کیا میں یہ سمجھ لوں کہ مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں اپنے جرنیل تھیوڈورو کے پاس لوٹ جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ ایرانی مسلمانوں سے خوفزدہ ہیں اور یہ میدان اب تم نے اکیلے ہی مارنا ہے۔ پر اے سلطنت ایران کے عظیم شہنشاہ، آگ کا الاؤ جب روشن ہوتا ہے تو اس کی حرارت ارد گرد بھی پھیلتی ہے۔ اگر مسلمانوں نے ہمیں برباد کرنے میں پہل کی تو وہ بربادی پھر مدائن کا رخ بھی کرے گی، اور کوئی بھی ایرانی اس سے محفوظ نہ رہ سکے گا۔ راہب کے خاموش ہونے پر کسرائے ایران فرخ زاد نے چند ثانیوں تک خاموش رہ کر سوچتا رہا، پھر اس نے راہب کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا تمہارے بادشاہ ہرکولس کے پاس کوئی اور شخص نہ تھا کہ اسے ایسے اتحاد کے لیے ایک راہب کو نقیب بنا کر بھیج دیا؟ راہب انیفس نے کہا، میرا آنا اس واقعے کو اور زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل روما مسلمانوں کو اپنے لیے اس قدر خطرناک سمجھتے ہیں کہ راہب اپنے راہب خانوں سے اٹھ کر ان کے خلاف حرکت میں آ گئے ہیں۔ فرخ زاد نے پھر پوچھا، تمہارے خیال میں کس قدر لشکر ہو تو اس 18,000 کے مسلمانوں کے لشکر پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ راہب نے کہا، کم از کم 2 لاکھ کا لشکر تو ہو کہ ایک مسلمان کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس 10 لشکری ہوں۔ فرخ زاد نے تنزن کہا، اور اگر کبھی مسلمانوں کا لشکر تعداد میں 2 لاکھ ہو تو شاید تم یہ کہو کہ ان سے نمٹنے کے لیے پوری دنیا کو اتحاد کرنا ہوگا۔ راہب نے بلند آواز میں کہا، آپ نے بالکل درست کہا، مسلمان یقیناً ایسے ہی ہیں۔ فرخ زاد نے اس بار فیصلہ کن انداز میں کہا، جیسا کہ تم نے کہا ہے کہ تم یہاں سے نکل کر تھیوڈورو کے لشکر میں جاؤ گے، تو جاؤ، جا کر تھیوڈورو سے کہو کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ دریائے فرات شرقی کنارے پر اس جگہ پر پڑاؤ کرے جہاں دریائے فرات کے اس پار فراز کے مقام پر مسلمان خیمہ زن ہیں۔ ہم مسلمانوں سے نمٹنے کے لیے 1 لاکھ کا لشکر ترتیب دے رہے ہیں، اور یہ لشکر ہم اپنے جرنیل بہمن جازویہ کی سرگردگی میں اس طرف روانہ کر رہے ہیں جہاں ہم نے تھیوڈورو کو پڑاؤ کرنے کے لیے کہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تھیوڈورو کے وہاں پہنچنے سے قبل بہمن جازویہ اپنے لشکر کے ساتھ دریائے فرات کے شرقی کنارے خیمہ زن ہو چکا ہوگا۔ راہب نے خوش ہوتے ہوئے کہا، آپ نے یقیناً ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے۔ آپ اور ہرکولس کے اتحاد پر آنے والی رومن اور ایرانی نسلیں یقیناً فخر کریں گی۔ میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ ہو چکا ہے، اب میں جاتا ہوں۔ راہب جھک کر آداب بجا لایا اور مدائن کے اس قصر سے باہر نکل گیا۔ ہرکولس کا بھائی اور سلطنت روما کا نامور جرنیل تھیوڈورو فراز شہر سے اوپر 10 فرسنگ کے فاصلے پر خیمہ زن تھا۔ خالد بن ولید کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے اسے اس راہب انیفس کا انتظار تھا جو کسرائے ایران فرخ زاد کے پاس اتحاد تعاون کی بات کرنے گیا ہوا تھا۔ ایک روز جب کہ سورج غروب ہونے کو جھک رہا تھا کہ تھیوڈورو اپنے چند ماتحت کمانداروں کے ساتھ اپنے خیمے میں آ بیٹھا، اپنی آئندہ جنگ سے متعلق گفتگو کر رہا تھا کہ راہب انیفس اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی تھیوڈورو کے چہرے پر خوشی اور اطمینان کی لہریں بکھر گئیں، اور ہاتھ کے اشارے سے اس نے ایک نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے راہب انیفس سے کہا، بیٹھیں۔
قسم خداوند خدا کی، مجھے بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار تھا۔ اگر 2-1 روز تک آپ اور نہ آتے تو میں کسی اور کو آپ کی خبر لانے کو مدائن بھیج چکا ہوتا۔ اب بتائیں کسرہ ایران سے آپ کیا معاملہ طے کر کے آئے ہیں؟ راہب انیفس نے کہا، میں آپ کے لیے جو خوشگوار خبر لے کر آیا ہوں، کسرہ ایران فرخزاد ہمارے ساتھ مسلمانوں کے خلاف اتحاد کرنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ اس نے 1 لاکھ کا لشکر مہیا کرنے کا عہد کیا ہے، اور اس کا ایک جرنیل بہمن جازویہ اس 1 لاکھ لشکر کو لے کر دریائے فرات کے مشرقی کنارے پر اس جگہ خیمہ زن ہوگا جس کی عین سیدھ میں مغربی کنارے پر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ آپ کے نام فرخزاد کا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ جائیں جہاں ایرانی لشکر نے دریائے فرات کے کنارے آ کر خیمہ زن ہونا ہے، تاکہ ایک متحدہ لشکر کی صورت میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کی جا سکے۔ اب ہمارے 2 لاکھ کے متحدہ لشکر کے سامنے مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ ان کا سپہ سالار خالد بن ولید سیف اللہ ہے اور یہ کہ اسے زیر نہیں کیا جا سکتا ختم ہو جائے گا۔ اب اس جنگ میں دونوں لشکروں کی نسبت مسلمانوں کے حق میں زہر ثابت ہوگی۔ کہاں ہمارا 2 لاکھ کا لشکر اور کہاں وہ صرف 18,000۔ ہمارے 10 سپاہیوں کے حصے میں صرف ایک مسلمان لشکری آئے گا۔ تھیوڈورو نے پھر بولتے ہوئے کہا، صرف 2 لاکھ ہی نہیں بلکہ آپ کے مدائن جانے کے بعد انگنت تعداد میں وہ نصرانی عرب بھی ہمارے لشکر میں آج شامل ہوئے ہیں جو گزشتہ جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہزیمت اٹھاتے رہے ہیں۔ اب ہمارے لشکر کی تعداد 2.5 لاکھ سے کسی صورت بھی کم نہ ہوگی، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس لشکر کے ساتھ ہم مسلمانوں کو عبرتناک شکست دینے کے بعد ان کے شہر یثرب اور مکہ میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اب کوئی قوت، کوئی دعا، کوئی خیر و برکت مسلمانوں کو ہمارے عذاب ہمارے قہر سے نہ بچا سکے گی۔ راہب انیفس نے کہا، میں آپ کے لیے ایک نئی خبر بھی لایا ہوں۔ مدائن سے ادھر آتے ہوئے مجھے کچھ ایسے جوان ملے تھے جو پہلے کبھی رومن لشکر میں تھے اور انہوں نے گزشتہ کئی جنگیں مسلمانوں کے خلاف بھی لڑی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ رمینس نام کا وہ جرنیل جو کبھی ہمارے لشکر کے میسرا کا سالار ہوا کرتا تھا اور جو 2 مسلمانوں کو رہا کرتے ہوئے قسطنطنیہ سے بھاگ گیا تھا، وہ بھی خالد بن ولید کے لشکر میں میسرا کا کماندار ہے۔ سنا ہے کہ وہ کٹر مسلمان ہے اور اس نے اسلامی لشکر میں گزشتہ جنگوں میں بڑے نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں۔ رمینس کا نام سن کر تھیوڈورو کا رنگ غصے اور انتقام میں سرخ ہو گیا اور چند لمحوں تک وہ کچھ سوچتا رہا۔ پھر اس نے راہب انیفس سے مخاطب ہو کر کہا، رمینس کا قسطنطنیہ سے بھاگ جانا ہماری بدنامی اور ناکامی کا باعث تھا۔ میں اسے اس جنگ میں ہر حال اور ہر صورت میں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اس جنگ میں اسے میں بتاؤں گا کہ رومنوں کی قوت کیسی ہے۔ ذرا رک کر تھیوڈورو نے پھر کہا، اے مقدس راہب، اپنے لشکر میں اعلان کرا دیجئے کہ جو کوئی بھی مسلمانوں کے سردار خالد بن ولید اور اس کے میسرا کے کماندار کا سر کاٹ کر لائے گا، اسے ہر سر کے بدلے 1 لاکھ سنہری دینار انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ راہب خوش باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد تھیوڈورو کے حکم پر رومن لشکر وہاں سے دریائے فرات کے شرقی کنارے کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ ایک روز شام ہونے سے کچھ دیر پہلے تھیوڈورو اپنے لشکر کے ساتھ جب اس جگہ پہنچا جہاں دریا کے دوسرے سمت خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھے، تو اسے دیکھا کہ وہاں بہمن جازویہ کی سرکردگی میں ایرانی لشکر پہلے ہی خیمہ زن تھا۔ تھیوڈورو نے ایرانی لشکر کے بالکل پہلو میں اپنے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دیا، اور ابھی وہ اپنے گھوڑے کے پاس کھڑا اپنے لشکر کو خیمہ زن ہوتا دیکھ رہا تھا کہ ایرانی جرنیل بہمن جازویہ اپنے محافظوں کے جلوں میں اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا وہاں آیا۔ تھیوڈورو کے پاس آ کر وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور پھر مصافحہ کرنے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ تھیوڈورو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں ایرانی لشکر کا سالار بہمن جازویہ ہوں۔ اے تھیوڈورو، میں تمہیں تمہارے لشکر کے ساتھ یہاں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہمن جازویہ سے ہاتھ ملانے کی بجائے تھیوڈورو نے اسے گلے لگا کر ملتے ہوئے کہا، میں بھی اس سرزمین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا باہمی تعاون یسوع و زرتشت کا اتحاد ہے، اور ان دونوں پیغمبروں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی، اور ان کی روحوں کی قوت ہمارے دشمن کو مغلوب اور ہمیں ان پر غالب رکھیں گی۔ بہمن جازویہ نے کہا، اب یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے لشکر کے ساتھ فرات کے اس کنارے خیمہ زن ہیں۔ آپ انہیں جنگ کی باقاعدہ دعوت دینے کے لیے اپنے لشکر کو کتنے دن آرام اور تیاری کا موقع کریں گے؟ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، اور پھر ہمارے لشکروں کی تعداد بھی اب ایسی بھاری ہے کہ ہمیں زیادہ دیر تفکر اور شش و پنج میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ فی الفور اپنے عملی تعاون کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تھیوڈورو نے کہا، میں خود آپ کے خیالات سے اتفاق کی رائے رکھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ صرف آنے والی رات لشکر کو آرام اور جنگ کی تیاری کرنے کا موقع دیا جائے، اور اگلے روز صبح مسلمانوں کی جرنیل خالد بن ولید کو پیغام بھیجوایا جائے کہ یا تو وہ دریا پار کر کے اس طرف آ جائے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے اور میدان جنگ کے طور پر وسیع علاقہ مہیا کریں گے، یا اسے کہیں گے کہ اپنے لشکر کے ساتھ وہ پیچھے ہٹ جائے اور ہمیں دریا کے اس پار اترنے کا موقع دے۔
کل کا دن مسلمانوں، ایرانی اور رومن اقوام کے درمیان فیصلے کا دن ہوگا۔ آج رات ہی رات میرے لشکری نزدیک کے درخت کاٹ کر دریا کے کنارے کنارے پل تعمیر کر دیں گے۔ اگر ہم نے دریا کو پار کیا تو اس پل کو استعمال کریں گے، اور اگر مسلمانوں نے دریا کے اس پار آنا چاہا تو یہ پل انہیں مہیا کر دیں گے، تاکہ آنے والی نسلیں تاریخ کے اوراق میں لکھیں کہ ہم نے مسلمانوں کو مارتے ہوئے فراخ دلی سے کام لیا تھا۔ بہمن جازویہ نے ہلکا ہلکا مگر گہرا کہکا لگاتے ہوئے کہا، حالات بتاتے ہیں کہ مسلمان فرات کے مغربی کنارے جنگ کریں گے یا مشرقی کنارے، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے ان کی موت اور وحشتناک شکست یقینی ہے۔ تھیوڈورو نے بھی کہا لگاتے ہوئے کہا، کل کا دن مسلمانوں کے لیے بدترین اور ہمارے لیے امیدوں، مسرتوں اور خوشخبریوں کا دن ہوگا۔ بہمن جازویہ نے تھیوڈورو کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اسی خوشی میں میرے ساتھ آئیے، آپ کا آج شام کا کھانا میرے ساتھ ہوگا۔ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ پھر بہمن جازویہ تھیوڈورو کو اپنے لشکر کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ رات اپنی تنہائیوں اور ظلمتوں کو سمیٹتی ہوئی آخری سانس لے چکی تھی۔ وقت کی عکس جمال اور گوہر شناس آنکھوں نے رات کی اندھی کھپاؤں کے اندر سے چمکتی چھلکتی سحر کو اس کے پورے ذوق جلال و جمال کے ساتھ نمودار کر دیا تھا۔ اس میں سکوت سے لبریز اور سوئی ہوئی روحیں جاگ اٹھی تھیں۔ سورج طلوع ہونے کو تھا اور شفق آسمان کی نیلگوئی سے الوداعی انداز میں گلے مل رہی تھی۔ دریائے فرات کے کنارے اسلامی لشکر فجر کی نماز کے بعد اپنے کھانے سے بھی فارغ ہو چکا تھا، اور جو لشکری دریا کے مشرقی کنارے خیمہزن دشمن پر نگاہ رکھنے کے لیے فرات کے مغربی کنارے پر پہرا دے رہے تھے، انہوں نے دیکھا چھوٹی سی ایک کشتی جس میں صرف 3 آدمی سوار تھے اور جس پر سفید رنگ کا جھنڈا لہرا رہا تھا، ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ 4 پہرے دار اپنے گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے اس طرف بڑھے جس طرف وہ کشتی کنارے کی سمت آ رہی تھی۔ جب وہ کشتی کنارے پر آ کر لگی تو اس میں 2 ملاح اور تیسرا راہب انیفس تھا۔ ایک مسلمان پہرے دار نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ وہ راہب کچھ کہنے ہی والا تھا کہ لشکر کی طرف سے خالد بن ولید، مسنا اور ادیم اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے۔ اس مجاہد نے راہب انیفس سے کہا، دیکھو ہمارے امیر خالد بن ولید آ رہے ہیں، تم نے جو کچھ کہنا ہے ان سے کہو، ان کے ساتھ ان کے نائب مسنا اور ادیم ہیں۔ خالد بن ولید مسنا اور ادیم کے ساتھ جب نزدیک آئے تو پہرے دار ادھر ادھر ہٹ گئے۔ تینوں دریا کے کنارے آ کر اپنے گھوڑوں سے اترے۔ پھر خالد بن ولید نے راہب انیفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے راہب، میں خالد بن ولید ہوں اور میرے ساتھ میرے یہ ساتھی مسنا اور ادیم ہیں۔ میں نے تمہیں کشتی میں اس طرف آتے دیکھ لیا تھا، کہو تمہیں کس نے ہماری طرف بھیجا ہے اور اس طرف آنے کی تمہاری کیا غرض ہے؟ اگر تم ہمیں اپنے لشکر کی تعداد سے مروب کرنے کے لیے آئے ہو تو لوٹ جاؤ کہ اس میں تمہیں ناکامی ہوگی۔ میں اور میرے لشکری پہلے ہی جانتے ہیں کہ اس آنے والی جنگ میں ہمارا سامنا 2.5 لاکھ کے متحدہ لشکر سے ہوگا۔ سنو راہب، میرے مخبر مجھے یہ بھی اطلاع کر چکے ہیں کہ رومن جنرل تھیوڈورو نے میرے اور میرے اس ادیم نام کے ساتھی کے سر کاٹنے پر ایک بھاری رقم انعام میں مقرر کر دی ہے۔ راہب نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آنے والے لشکر کی تعداد آپ کے لشکر کی نسبت 10 گنا سے بھی زیادہ ہے، پھر بھی آپ ایسے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس بار ادیم نے تیز نگاہوں سے اس راہب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری اس قسم کی گفتگو ہمیں مروب کر دے گی؟ ہرگز نہیں، بخدا رومن، ایرانی اور دیگر غیر مسلم قوتیں اس سے 2 گنا لشکر بھی لے کر آ جائیں، تب بھی ہم اپنے رب کا نام اور اس کی حمد سے ابتدا کر کے ایسے لشکروں کو خشک بے جان پتوں کی طرح اڑا کر رکھ دیں گے۔ راہب نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، آپ کے لشکر کی کل تعداد 18,000 سے زیادہ نہ ہوگی؟ کیا اتنے بڑے لشکر سے ٹکرا کر آپ اپنے لشکر کو خودکشی پر مجبور نہ کریں گے؟ خالد بن ولید نے کہا، یہ آنے والی جنگ ہی بتائے گی کہ 2.5 لاکھ والے خودکشی کرنے آئے ہیں یا 18,000 والے۔ تم وہ مدعا کہو جس کے لیے تم یہاں آئے ہو۔ اب انیفس نے اس بار متاثر ہوتے ہوئے کہا، مجھے تھیوڈورو اور بہمن جازویہ نے بھیجا ہے۔ انہوں نے آپ کے لیے یہ کہلا بھیجا ہے کہ آج ہم آپ کو جنگ کی دعوت دیتے ہیں، یا آپ اپنے لشکر کے ساتھ دریا پار کریں، یا ہمیں موقع فراہم کریں کہ دریائے فرات کو پار کر کے مغربی کنارے پر آپ کے سامنے خیمہ زن ہو کر جنگ کی ابتدا کریں۔ خالد بن ولید نے کہا، جاؤ، لوٹ جاؤ، تھیوڈورو اور بہمن جازویہ سے جا کر کہو کہ وہ اپنے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے فرات کو پار کر آئیں۔ ہم اپنے لشکر کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں اور اپنے اور فرات کے درمیان انہیں ایک وسیع اور کھلا میدان مہیا کریں گے۔ اور سنو راہب، یہی میدان رومنوں اور ایرانیوں کی موت و مرگ کی پہلی سیڑھی ثابت ہوگا۔ راہب چند ثانیوں تک خالد بن ولید، مسنا اور ادیم کو دیکھتا رہ گیا تھا، پھر وہ اپنی کشتی میں سوار ہو کر لوٹ گیا۔ راہب کے جانے کے بعد ادیم نے خالد بن ولید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے امیر، رومنوں کو آپ میرے سپرد کر دیں، میں انہیں دیکھ لوں گا۔
اور ان سے خوب نپٹوں گا۔ خالد بن ولید نے کہا، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک عرصے تک ان رومنوں کے اندر رہے ہو اور ان کے طریقہ جنگ سے خوب واقف ہو۔ سن رکھو میرے ساتھیوں، آج کا دن انتہائی اہمیت کا دن ہوگا۔ اگر ہم اپنے رب کا نام لے کر ابتدا کریں تو ہم ان ایرانیوں اور رومنوں کو بکریوں کے ریوڑ کی طرح مار بھگائیں گے۔ آؤ اب اپنے لشکر کو پیچھے ہٹا لیں کہ دشمن فرات کو پار کر کے ہمارے سامنے آئے۔ خالد بن ولید مسنا اور عدیم اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے واپس جا رہے تھے۔ دریائے فرات کے کنارے پہرا دینے والے مسلمان لشکری بھی ان کے پیچھے پیچھے لشکر کی طرف جانے لگے تھے۔ خالد بن ولید نے جب اپنے لشکر کو کافی پیچھے ہٹا لیا تو تھیوڈورو اور بہمن جازیہ نے اپنے لشکروں کے ساتھ فرات کو پار کیا اور اسلامی لشکر کے سامنے وہ خیمہ زن ہوئے۔ اپنا پڑاؤ درست کرنے کے بعد تھیوڈورو اور بہمن جازیہ نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے اپنے لشکر کی ترتیب دینا شروع کر دی۔ انہوں نے اس متحدہ لشکر کو صرف 2 حصوں میں ہی لڑانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پورا ایرانی لشکر بہمن جازیہ کے تحت اور رومنوں کے علاوہ جنگ میں حصہ لینے والے غیر مسلم عرب تھیوڈورو کے تحت تھے۔ حملے کی ابتدا کرنے کے لیے سب سے پہلے تھیوڈورو نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا اور اس کے ساتھ بہمن جازیہ نے بھی ایرانیوں کو آگے بڑھایا۔ مسلمانوں کی طرف سے رومنوں کے مقابلے میں عدیم اور ایرانیوں کے مقابلے میں مسنا تھے۔ خالد بن ولید نے اپنے حصے کے لشکر کو درمیان میں رکھا تھا تاکہ وہ بیک وقت رومن اور ایرانی دونوں سے نپٹ سکیں۔ رومنوں اور ایرانیوں کے حوصلے اس بنا پر بلند تھے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کے مقابلے میں مٹھی بھر مجاہد تھے۔ تھیوڈورو اور بہمن جازیہ کو پورا یقین تھا کہ فراز کے میدانوں میں مسلمانوں کو شکست دے کر وہ عرب کے اندرونی حصوں کی طرف پیش قدمی کریں گے، قبل اس کے کہ رومن آگے بڑھ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے۔ عدیم نے اپنے حصے کے لشکر کو آگے بڑھایا اور رومنوں پر حملہ آور ہونے میں اس نے پہل کر دی۔ اپنے لشکر کے ساتھ وہ ایک رفیع الشان وحدت کی طرح آگے بڑھا تھا۔ اس کے حملوں میں عظمت و بلندی کی معراج، اضطراب کی سوزش، قوت کا ارتعاش اور روحوں کو پگھلا دینے اور خیالات کو مسمار کر دینے والا عزم تھا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں اس نے دشمن پر شام کے بادلوں اور صبح کی روشنیوں کی طرح چھا کر رومنوں پر تاریکی و بدبختی، بےچارگی و قسم پرسی، نا امیدی، خوف، تلخی اور فنا و بقا کا کھیل طاری کر دیا تھا۔ تحریک نغمہ سازاں، آگ کے دریا اور لہو کی ندیوں کی طرح عدیم نے ایسا پرزور حملہ کیا تھا کہ اسے رومنوں کی اگلی چند صفوں کا مکمل طور پر صفایا کرنے کے بعد ان کی پچھلی صفوں پر ہوا کا واویلا، سمندر کا شور برپا کر کے ان پر بدنظمی اور افراتفری کا عالم برپا کر کے رکھ دیا تھا۔ خالد بن ولید اس جگہ حملہ آور ہوئے جہاں رومنوں اور ایرانیوں کی صفیں آ کر ملتی تھیں۔ خالد بن ولید اپنے حصے کے لشکر کو لے کر دشت ایمن کے نور، سر طور جلتی شمع ندیوں کے ترنم کی طرح حملہ آور ہوئے تھے۔ ان کی پیش قدمی پھولوں کی مہک، ندیوں کے ترنم، بہاروں کی سرمستیوں جیسا سکون اور ان کے حملہ آور ہونے میں ایک اجنبی لذت، بصیرتوں کی گہرائی اور ان کے مرکز فکر و نظر میں ماہ و انجم اسیر تھے۔ لرزہ طاری کر دینے والی رفتار سے آگے بڑھ کر وہ رومنوں اور ایرانی دونوں کے حیوانی مقاصد، خواہشوں کی گندگی اور نفس کی ذلت و ننگ کو پامال اور لخت لخت کرنے لگے تھے۔ انہوں نے رومنوں اور ایرانی دونوں کی اگلی صفوں کے اندر قیامت کا کوہرام اور طوفانی کی تباہ کاری برپا کر کے رکھ دی تھی۔ ایرانی اور رومن دونوں ہی خالد بن ولید کا سامنا کرتے ہوئے جی چرانے لگے تھے۔ ایرانی گو پچھلی کئی جنگوں کی لگاتار شکست کے باعث بددل تھے، لیکن رومنوں کے ساتھ مل جانے کے باعث ان کی ہمت اور لڑنے کی ساری قوتیں پھر اٹھ کر آئی تھیں۔ ان کے سامنے اپنے لشکر کے ساتھ مسنا تھے۔ وہ ایک اہتمام کے ساتھ اپنے صحرا کے باسیوں کو لے کر ایرانیوں پر حملہ آور ہوئے تھے، اور سورج کی لطیف شعاؤں اور ہوا کی آہوزاری کی طرح انہوں نے اپنے آپ کو ان پر مسلط کر لیا تھا۔ ایک لامتناہی قوت کی طرح آندھیوں اور بارش جیسی شدت کے ساتھ انہوں نے ایرانیوں کو اپنے سامنے روک کر حیرت و استعجاب میں ڈال دیا تھا۔ جنگ اپنے عروج پر آ گئی تھی۔ مسلمان درختوں کی سرسراہٹ اور خار مغیلاں کی طرح دشمن کے اندر گھس کر لڑنے لگے تھے۔ اپنے تیز اور بلند اللہ اکبر کے نعروں سے انہوں نے بلندیوں اور پستیوں، ظلمت و استبداد، انحطاط و زوال اور فراق و ہجر کو دشمن کے لیے یکجا کر کے رکھ دیا تھا۔ عدیم بڑی تیزی سے ہرکولس کے بھائی تھیوڈورو کی طرف بڑھ رہا تھا، جس نے خالد بن ولید اور اس کے سر کے لیے انعام مقرر کر رکھا تھا۔ اپنے تیز رو دستوں کے ساتھ عدیم تھیوڈورو کے سامنے جا نمودار ہوا اور اسے بلند آواز میں پکارتے ہوئے اس نے کہا، تھیوڈورو، میری طرف دیکھ، میں رمینس ہوں، جو کبھی تیرے بھائی ہرکولس کے لشکر میں میسرا کا کماندار ہوا کرتا تھا۔ تو نے میرے سر کی قیمت لگائی تھی، میں خود چل کر تیرے پاس آ گیا ہوں۔ اے بدبخت انسان، میرا مقابلہ کر کہ تیری حالت میں سراپا تشنا ندیوں، ذلت و پستی کے کفن اور اندھیری راتوں کی غمگین سموچ جیسی کر دوں۔ تھیوڈورو کا رنگ عدیم کو اپنے سامنے دیکھ کر فک ہو گیا۔
جبکہ اس سمے ادیم کے لبوں پر تبسم کی موت اور مسکراہٹ گل سے لکھے گہرے حروف تھے۔ پھر ادیم حصار ظلمت، گردش دوران، تشنگی کے طوفان اور تقدیر کے عذاب کی طرح تھیوڈورو پر حملہ آور ہوا۔ تھیوڈورو کی بدقسمتی کہ جب اللہ اکبر کا نعرہ مار کر ادیم اس پر حملہ آور ہوا، اس پر بوکھلاہٹ طاری ہو گئی۔ وہ ادیم کے پہلے وار کو ہی نہ روک سکا اور ادیم نے تھیوڈورو کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ تھیوڈورو کے قتل ہونے پر رومنوں میں ایک کوہرام سا مچ گیا اور وہ جنگ سے جی چرا کر بھاگنے لگے۔ اس موقع پر کسی گمنام مجاہد نے بہمن جازویہ کو نیزہ مارا جو اس کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اپنے زخمی ہونے پر وہ بری طرح بوکھلا گیا، اور پھر جب اسے یہ خبر ہوئی کہ تھیوڈورو جنگ میں مارا گیا ہے اور رومن پسپا ہونے لگے ہیں، تو بہمن جازویہ اپنے لشکر کو چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کوئی طاقت انہیں شکست سے نہیں بچا سکتی، اور جب عام فرار اور پسپائی شروع ہوئی تو شاید پل پر ایسا جمگھٹا ہو جائے کہ وہ گزر ہی نہ سکے، لہٰذا وہ فوراً بھاگ کر دریائے فرات پر اس پل کو پار کر جانا چاہتا تھا جو تھیوڈورو نے گزشتہ شب وہاں بنوایا تھا۔ رومن اور ایرانی لشکر میں جب یہ خبریں عام ہو کر پھیل گئی کہ تھیوڈورو جنگ میں مارا گیا ہے اور بہمن جازویہ بھاگ کر دریائے فرات کو پار کر گیا ہے، تو ایرانی اور رومی فوراً پلٹے اور پل کی طرف بھاگے، لیکن پل اتنا چوڑا نہ تھا کہ وہ فی الفور اسے پار کر سکتے، اور پھر خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ ان کے تعاقب میں تھے۔ بائیں طرف سے ادیم، درمیان سے خالد بن ولید اور دائیں جانب سے مسنا اپنے آگے آگے بھاگتے رومنوں اور ایرانیوں کا قتل عام شروع کر چکے تھے۔ مسلمان جب تعاقب کرتے ہوئے پل تک آ گئے تو اکثر ایرانی اور رومن مسلمانوں کے ہاتھوں تحقیق ہو گئے، کچھ دریائے فرات میں پھلانگ کر ڈوب مرے، اور بہت کم ایسے تھے جو اپنی جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ اس جنگ میں بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا۔ اس عظیم الشان فتح کی خبر جب مدینہ النبی پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی فہم و فراست اور دانش مندی سے ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ انہوں نے خالد بن ولید کو حکم بھیجا کہ لشکر کے 2 حصے کیے جائیں، ایک حصہ خالد بن ولید اپنے پاس رکھ کر ارض شام پر حملہ آور ہوں، اور دوسرا آدھا حصہ مسنا کو دیا جائے تاکہ وہ ایران کے اندرونی حصوں کی طرف یلغار کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق جان گئے تھے کہ فراز کی فتح نے ایرانی اور رومنوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اور اب ان دونوں عظیم سلطنتوں پر قابو پانا کوئی مشکل امر نہیں رہا۔ اس طرح 9000 کے لشکر کے ساتھ سلطنت ایران کو اور 9000 کے ساتھ رومنوں کی عظمت اور جلال کو فتح کر لینے کا عزم کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کو یہ حکم بھی جاری کیا کہ لشکر میں جس قدر عورتیں اور زخمی ہیں انہیں گھروں کو واپس بھجوا دیا جائے۔ نیابوس کی بیماری اپنے عروج پر آ گئی تھی اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تھی۔ اس کا پلنگ دیوان خانے سے نکال کر کھلے برآمدے میں لگا دیا گیا تھا۔ سیدھا کی خانقاہ کا قدوم اپنی بیوی زمیل اور دونوں بچوں کے ساتھ آج کل وہیں آ کر ٹھہرا ہوا تھا، کیونکہ وہ چاروں حج کی غرض سے آئے تھے اور انہوں نے وہیں قیام کر رکھا تھا۔ ایک روز جب کہ نیابوس کی طبیعت زیادہ خراب تھی، یوآم، ترمید، ہانی، حذیفہ، رمیتا اور قدوم اور اس کی بیوی زمیل اس کے ارد گرد دوسرے پلنگوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور حذیفہ اور زمیل کے بچے حویلی کے باغ میں کھیل رہے تھے کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ترمید نے اٹھ کر جب حویلی کا دروازہ کھولا تو ادیم اور سیریا حویلی میں داخل ہوئے۔ ترمید ادیم کو گلے لگا کر ملا اور پھر ان دونوں کے گھوڑوں کو استبل کی طرف لے گیا۔ ادیم اور سیریا نے اپنے گھوڑوں سے سامان اور دیگر اشیاء اور کپڑوں سے بھری خرجینیں اتار لی تھیں۔ یوآم اور ہانی بھی اٹھے اور ادیم کو گلے لگا کر ملے۔ زمیل، رمیتا اور حذیفہ سیریا کو گلے لگا کر مل رہی تھی۔ اس موقع پر نیابوس نے نحیف سی آواز میں پوچھا، کون آیا ہے؟ حذیفہ نے کہا، ماں آنکھیں کھول کر تو دیکھو، رمینس اور سیریا آئے ہیں۔ ادیم اور سیریا نیابوس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ نیابوس نے آنکھیں کھولی اور باری باری ان دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور مدھم آواز میں کہا، تم آ گئے میرے بچوں؟ بخدا میرا دل کہتا ہے کہ اس گھر کے افراد کے مکمل ہونے میں صرف تم دونوں ہی کی کمی رہ گئی تھی۔ اتنی دیر میں رمیتا اندر آ گئی اور سیریا کا لکڑی کا ایک صندوق لا کر اسے سیریا کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، میں تمہارا یہ صندوق لے آئی ہوں، چمڑے کی ان خرجینوں میں سے اپنے سامان اور کپڑے اور دیگر سامان نکال کر اس صندوق میں ڈال دو۔ سیریا اس صندوق کا تالا کھولنے لگی تھی۔ نیابوس نے ادیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم کچھ دن رہو گے یا جلدی لوٹ جاؤ گے بیٹا؟ ادیم نے کہا، میں صرف سیریا کو چھوڑنے آیا تھا کیونکہ میں اپنے لشکر کے ساتھ ارض شام کی طرف روانہ ہونے والا ہوں، لیکن آپ کی بیماری کی وجہ سے میں چند یوم یہاں رک جاؤں گا۔ سیریا اپنے اس صندوق میں پہلے سے رکھے کپڑے باہر نکال کر رکھ رہی تھی۔ جب وہ ایک ریشمی رومال میں بندی گٹھری نکال کر باہر رکھ رہی تھی تو حذیفہ نے جھپٹ کر وہ گٹھری اس سے چھین لی اور بڑی بے تابی میں اس سے پوچھا، سیریا میری عزیز بہن، یہ رومال تو نے کہاں سے لیا ہے؟ بخدا یہ رومال تو ہمارا ہے، اور جب میرا سب سے چھوٹا بھائی ہم سے جدا ہوا تھا
تو یہ رومال اس کے سر پر بندھا ہوا تھا۔ سیریا نے کہا، یہ رومال تو میری شوہر رمینس کے بچپن کا ہے اور اس میں ان کے بچپن کے کپڑے اور جوتے بھی بندھے ہوئے ہیں۔ دراصل یہ اندریاس کے بیٹے نہ تھے، اس نے انہیں کسی سے خرید کر اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور بچپن کے یہ کپڑے اس لیے سنبھال کر رکھ لیے تھے کہ اگر کہیں ان کے ماں باپ مل گئے تو انہیں ان کے حوالے کر دیں گے۔ ادیم نے سیریا کی طرف حیرت اور پریشانی سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس بار قدوم نے بولتے ہوئے کہا، سیریا ٹھیک کہہ رہی ہے، تمہارے بچپن کے کپڑوں کی گٹھری اندریاس سے مرنے سے قبل میری موجودگی میں سیریا کو سونپی تھی۔ میں اندریاس کو تم سے بہتر جانتا ہوں، وہ تمہارا باپ نہ تھا، اسے تمہیں خرید کر پالا تھا، ورنہ اس نے تو ساری زندگی شادی ہی نہ کی تھی۔ اسے تم پر یہ راز اس لیے ظاہر نہ کیا کہ تمہیں سگے بیٹوں کی طرح چاہتا تھا اور تمہارا دل توڑنا نہ چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا تمہارا اصل نام کیا ہے، تمہارا نام رمینس اندریاس نے ہی رکھا تھا، کیونکہ جس وقت اس نے تمہیں خریدا تھا تم اس قدر چھوٹے تھے کہ اپنا نام نہ کہہ سکتے تھے۔ اگر یہ رومال اور اس میں بندھے کپڑے اور جوتے حذیفہ کے سب سے چھوٹے بھائی ہی کے ہیں تو پھر اے عزیز، تمہارا نام رمینس نہیں ادیم ہے اور تم یوآم، ترمید اور حذیفہ کے بھائی اور نیابوس کے بیٹے ہو۔ میں اور سیریا نے یہ راز اس لیے اب تک ظاہر نہ کیا تھا کہ تمہارا دل نہ ٹوٹے۔ نیابوس نے بےتاب ہو کر اپنی مردہ سی آواز میں کہا، حذیفہ، حذیفہ، اس گٹھری کو کھولو تو۔ حذیفہ نے اس ریشمی رومال میں بندی گٹھری کو جب کھولا تو وہ بلند آواز میں چلا اٹھی، بخدا یہ کپڑے اور یہ جوتے میرے بھائی ادیم کے ہیں۔ یوآم اور ترمید دونوں ایک ساتھ بھاگ کر ادیم سے لپٹ گئے۔ حذیفہ بھی آگے بڑھ کر بری طرح ادیم کی پیشانی اور گال چومنے لگی اور ساتھ ساتھ زور زور سے کہتی بھی جا رہی تھی، تم رمینس نہیں ہو، میرے عزیز اور چھوٹے بھائی ہو، ادیم ہو۔ حذیفہ نے ادیم کے بچپن کے جو کپڑے پلنگ پر رکھ دیے تھے، نیابوس انہیں اٹھا کر چومنے لگی تھی۔ بیماری کی وجہ سے وہ انتہائی مشکل سے حرکات کر رہی تھی۔ یوآم، ترمید اور حذیفہ بھی ابھی تک ادیم کو گلے لگا کر چوم رہے تھے۔ ہانی، سیریا اور امیتا کے لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ پھر نیابوس نے سر کے اشارے سے حذیفہ کو اشارہ کیا کہ وہ ادیم کو اس کے پاس لائے۔ حذیفہ ادیم کو اپنے ساتھ لپٹا کر نیابوس کے پاس لے آئی۔ بڑی مشکل کے ساتھ نیابوس نے اپنے ہاتھ اٹھا کر پھیلائے اور ادیم ان ہاتھوں میں سما کر اپنی ماں سے گلے مل گیا۔ پھر بیچاری نیابوس ادیم کی پیشانی اور منہ چومنے کے بعد کہہ رہی تھی، اے میرے فرزند، تو میرے گھر میں تھا اور میں تمہیں کہاں کہاں تلاش کرتی رہی۔ تو اسکندریہ میں، قسطنطنیہ میں اور یہاں بنو سلیم میں بھی میرے پاس تھا۔ اے میری جان کی تجلی، میری روح کے وقار، میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہ کیا۔ ظلمت کی گہرائیوں میں ایک شعاع کی طرح تیری خاطر سرگرداں رہی۔ جس طرح کوے رزق کی تلاش میں زمین پر اترتے ہیں، اس طرح میں بھی تجھے تلاش کرتی رہی۔ تیری جدائی کا غم میرے جسم میں دھیرے دھیرے سلگتا رہا اور میری حیات کو راکھ میں بدلتا رہا۔ تو میری صبح کا نور اور میری شاموں کا تارا تھا۔ تجھے ڈھونڈتے ہوئے میں دن کے وقت فاصلوں کی ڈور میں الجھی راہگزروں پر دھکے کھاتی رہی اور اندھی خشک ہوا میں میری زیست کو یوں کھاتی تھی جس طرح وہ درختوں کے پتے خشک کر دیتی ہیں۔ راتوں کو لرزاں ستاروں کے اندر تجھے تلاش کرتے کرتے اور خون سے اپنے احوال لکھ لکھ کر سلگتی تھی۔ رات کے اندھیرے اور جدائی کا غم پرانے چیتھڑوں اور قدیم تصویر کی طرح مجھ سے میری زندگی کے جمال کا رنگ چھینتا رہتا تھا۔ میں زندگی پھر تیری خاطر موت کو سامنے دیکھ کر جینے کی دعائیں کیا کرتی تھی۔ اے فرزند عزیز، تو بالکل میری خواہشوں کے مطابق حسن و جوانی کا پیکر بنا۔ میرا خون مجھے تنبیہ کرتا تھا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ تمہارے جسم کی خوشبو اکثر مجھے خوشخبری دیا کرتی تھی کہ تم میری ہی ذات کا ایک حصہ ہو، پر تم نے اپنے باپ کا نام اندریاس بتا رکھا تھا، لہٰذا میں صبر سے خاموش رہتی تھی۔ آہ فرزند، تو مجھے ملا بھی اس وقت جب ہولناک طاقتور موت مجھ پر غالب آ رہی ہے۔ میرے جسم کی پابند روح اپنے لطیف کندھوں سے میری ذات کا بوجھ اتارنے والی ہے۔ کاش کہ میری ہست و نیستی کی اس منزل سے پہلے۔ نیابوس کہتے کہتے خاموش ہو گئی اور اس کے ہاتھ ڈھلک کر نیچے گر گئے۔ تاہم ادیم نے نیابوس کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ اب وہاں کیا رکھا تھا، بنت نیل دم توڑ چکی تھی۔ قدوم نے دکھ سے کہا، نیابوس اپنی مسافر زندگی ہار کر ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ چکی ہے۔ یوآم، ترمید، حذیفہ، سیریا اور امیتا نیابوس سے لپٹ کر رونے لگے تھے۔ ادیم اسی طرح اپنی ماں سے گلے ملا ہوا تھا اور جنگ میں لشکروں کو آندھی کی طرح رلا دینے والا وہ مجاہد اپنی برسوں کے بعد ملی ماں کی مرگ پر ہچکیوں اور سسکیوں میں کے چشمے کی طرح رو رہا تھا جس سے اس کی روانی چھین لی گئی ہو۔ ختم شد۔ تو دوستو، یہ ناول بھی اپنے اختتام تک پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس ناول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں
تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔